میدان سیاست کی ابھرتی ہوئی خاتون لیڈر عشرت سجاد نے مردوں کے مقابل آ کر یہ ثابت کیا ہے کہ اصول پرستی سے اگر آگے بڑھا جائے تو خواتین کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے، بڑی ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے جب اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے اپنے جو بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ ساتھ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے دیکھا گیا کہ وہ چیز نہیں حاصل کر پاتے جو والدین میں ہوتی ہے۔ آپ بڑے بڑے نام دیکھ لیں، ان کی اسٹرگل کو دیکھ لیں، ان کی بچوں میں وہ چیز نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا ہی آپ نے دیکھا، اور جو موومنٹ بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کا ہوتا ہے بینگ اے مدر، ہم وہ بھی مس کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب میں نے پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئی اور میں الیکشن کمپینز کے بعد جب واپس آتی تھی تو چھوٹے بچے جب وہ سوئے ہوتے تھے تو ان کو ظاہر سی بات ہے آپ ملازموں پہ کتنا آپ ٹرسٹ بھی اتنا نہیں کر سکتے، ان کی اسٹڈیز تو سیکریفائز آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جس طرح مرضی آپ مینیج کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی معاملات ہوتے ہیں، پھر ان کی جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی جب تک آپ کی فیملی سپورٹ بیچ میں نہیں ہوتی، انوالو نہیں ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میں اگر اپنی حوالے سے بات کروں تو میں نے اس کو کافی حد تک مینیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اسپیسیفکلی کیونکہ میری فیلڈ پولیٹکس ہے، اور پولیٹکس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورے آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ آج بھی خواتین کے اندر کوئی ایسا نام پیدا نہیں ہو سکا کہ وہ الیکٹیبلز اپنی اسٹرگل کے اوپر اپنی پوسٹ پہ آئیں یا پرائم منسٹر کے جو ہے ڈیزگنیشن تک پہنچے۔ کیوں نہیں ہو سکتی ایک پرائم منسٹر خاتون؟ پاکستان میں تو یہ ہو گیا۔ میں اس پہ کمپٹیشن اس لیے نہیں کروں گی کہ بینگ اے خاتون جو میں نے اسٹرگل کی ہے، پولیٹکس کے اندر غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، خاتون سے بھی ہوتی ہے اور مرد حضرات سے بھی ہوتی ہیں۔ اب عورت اگر کوئی مسٹیک کر لیتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری کریکٹر اسیسینیشن کر دی جاتی ہے، اور وہ اس طریقے سے لے کے کر دی جاتی ہے کہ پوری سوسائٹی اس کو اتنی غلط نظر سے دیکھتی ہے، اور پھر پولیٹیشینز کو وہ اس ایک نظر اس پہ کر دی جاتی ہے۔ لیکن سزا اور جزا جو ہے اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ ہم کیوں نہیں ان خواتین کو موقع فراہم کرتے؟ ہم کیوں خواتین کو صرف فیور کے اوپر آگے لے کے جاتے ہیں؟ ہم خواتین کو صرف نمود و نمائش کے لیے لے کے جاتے ہیں، یا اپنے استعمال کے لیے آگے لے کے جاتے ہیں کہ یہ خاتون ہے اس لیے یہ بولے گی نہیں، ہم کوئی بھی لیجسلیشن کے اوپر کام کریں گے، یہ خاتون ہے اس لیے کیونکہ ہم اس کو 2-4 MNAs نے اس کو سپورٹ کیا اور یہ ریزرو سیٹ پہ آئی، اور اس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ جو ہم اس کو کہیں گے یہ وہ کرے گی، اور جو فنڈ خواتین کو دیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ ریزرو سیٹس کے اوپر، وہ خواتین انہی فنڈز کو ان کے پوچھے بغیر ہلا بھی نہیں سکتی۔ آج بھی چائلڈ کے اوپر یا خواتین کے ابیوز اس پہ چلے جائیں، اور باقی جو اب میں اوپنلی ڈسکشن یہاں پہ نہیں کرنا چاہتی، آپ کو ساری صورتحال پتہ ہے کہ اگر اس پہ چلے جائیں سوسائٹی کا بگاڑ کے اوپر، تو لیجسلیشن آج تک آزاد کشمیر کی خواتین نہیں کر سکیں۔ کوئی ایک نام بتا دیں۔ ہماری ایک نون لیگ کے پلیٹ فارم سے جو ہے خاتون ہے، مسلم کانفرنس نے ہمیشہ جو ہے تھوڑا بہت خواتین کو سپورٹ کیا، اور ایک نورین عارف ہیں، وہ الیکٹیبلز ہیں، وہ بھی کس طرح سے ہوئی کہ ان کی فادر کی ڈیتھ ہوگی اور ان کو چانس مل گیا۔ ادروائز اگر اسٹرگل دیکھی جائے ایک خاتون کے حوالے سے تو وہ اسٹرگل کہاں تک ہوتی ہے؟ خاتون ایک پولیٹکس میں آتی ہے، 2-4 دھکے کھاتی ہے گلیوں میں، ووٹ اکٹھے کرتی ہے، اور اس کو 10-20 ہزار روپے یا 50 ہزار روپے دے کے منہ بند کروا دیا جاتا ہے، اور جب وہ خاتون آگے آنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پورا ایک منظم گروہ ہوتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہوتا ہے۔ یہ میں کسی ایک اسپیسیفک جماعت میں خواتین کی بات کر رہی ہوں، اور میں ہوپ لیس نہیں ہوں، ہوپ فل ہوں۔ وہ ایک پولیٹیکل جو گروپ ہوتا ہے ان کا کام ہی یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ جو خاتون آگے آ رہی ہے ذرا سر اٹھا رہی ہے، اس کا سر کچل دے، اور وہ کتنی عورتوں کے سر کچلیں گے۔ تو اب یہ میں نے تو اسٹرگل کی ہے، اور میں اب الحمدللہ اس پوائنٹس کو سمجھ چکی ہوں کہ میں نے آگے کس طریقے سے چلنا ہے، اور نہیں آنے والی میں اپنی بہنوں، بچیوں اور بیٹیوں کو یہ بھی پیغام دوں گی کہ پولیٹکس کے بغیر آپ اپنے رائٹس کے اوپر نہیں آواز اٹھا سکتی ہیں۔ ہماری یہاں پہ وکلا برادری میں سے دیکھ لیں، ڈاکٹرز حضرات میں دیکھ لیں، کون سی جج بنی، کوئی خاتون جج کا بھی نام بتا دیں، وہ بھی مشکل سے آتا ہے۔ پاکستان میں یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر دیکھ لیں، سرجن دیکھ لیں، کوئی ایک خاتون کا نام بتائیں، آنے نہیں دیا جاتا، اور اگر وہ گورنمنٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی فیور ہوتی ہے، اور پھر ایک لامحدود وہ جو ہے نا قسم کی تباہی اور بربادی کا سلسلے جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پوری فائلیں جوک درجر اور فون کالز آتی ہیں کہ جناب اس بندے کو نہیں تو اس کو، یعنی یہ سسٹم کب تک چلے گا؟ اب ہمیں ایک تحریک چلانی ہوگی اس بارے میں بھی کہ خواتین اگر پولیٹکس کرنا چاہتی ہیں
تو باعزت طریقے سے وہ پالیٹکس کریں گی اور کر کے دکھائیں گی. اور اب وہ جو منظم گروہ ہے نا وہ بھی کان کھول کے سن لے کہ خواتین اس طریقے سے چپ نہیں ہوں گی اور نہ ہی ان کی دھمکیوں سے اور نہ ہی ڈراموں سے جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھیں گے اپنے رائٹ کے لیے. لیجسلیشن